अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कुछ लोग पीटीआई के अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि इमरान खान जो हैं वो बच जाएंगे और इमरान खान इनको लीड करेंगे, दोबारा से कोई इनकलाब लाएंगे या आज़ादी लाएंगे इनके लिए। ये ख्वाब देख रहे हैं अभी भी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये तयशुदा है, तय हो चुका है कि ऐसा नहीं होगा। कल जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया कि 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 फौजी अफसरान के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई है, जो महकमाती कार्रवाई होती है पाक फौज की के अंदर, इदारे के अंदर। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है, इसका भी मैं बताऊंगा कि वजह क्या है कार्रवाई की और तादीबी कार्रवाई क्यों की गई है। इसके अलावा ये जो ईमानदार जजेस लगे हुए हैं, इनको भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि अगर हम अपने फौजी अफसरान के खिलाफ, मेजर जनरल्स के रैंक के, बड़ा रैंक होता है, और ब्रिगेडियर्स के खिलाफ, इन रैंक्स के अफसरों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान कौन होते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई न करें, या पीटीआई के लोग कौन होते हैं। खदीजा शाह की मिसाल आपके सामने है। खदीजा शाह सलमान शाह की बेटी हैं और जनरल आसिफ नवाज की नवासी है। अब खदीजा शाह के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका से लेके पता नहीं कहां कहां से प्रेशर्स, पॉलिटिकल, सियासी, दिफाई, हर किस्म का बाहर का दबाव आया है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ भी रियायत नहीं की जा रही। फौजी अफसरान की फैमिलीज के साथ रियायत नहीं बरती जा रही, उनकी बेटियों और नवासियों के साथ रियायत नहीं बरती जा रही। तो इमरान खान कैसे बच सकते हैं? इमरान खान ये जो इंतजार में बैठे हैं कि वो इनकलाब लाएंगे और बच जाएंगे, ये बेवकूफ़ लोग हैं और ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इनका एक ये ख्वाब जो है वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। कल बेंच टूट गया था सुप्रीम कोर्ट का, ये जो 7 रुकनी बेंच था। मंसूर अली शाह निकल गए, उन पर एतराज़ आ गया। कल प्रोग्राम उस पर किया था तैयब और मैंने। लेकिन जजेस अब क्या करेंगे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो वाज़ेह उनको पैगाम मिल गया है कि कोई भी रुकावट बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी रुकावट इसमें बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब आप समझ रहे हैं क्या? अभी तक पाक फौज की क़यादत पर, अस्करी क़यादत पर आलमी दबाव नहीं आया होगा? क्या इमरान खान का जो नाम लेने पे जो पाबंदी आयद की गई, क्या ये अमेरिका को, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी इदारों को, आलमी कुव्वतों को क्या पहले दिन से पता नहीं चल चुका था? लेकिन वहाँ से प्रेशर भी आया होगा यकीनी तौर पर। लेकिन ये तय हो चुका है कि किसी भी दबाव में पाक फौज नहीं आएगी, क्योंकि ये मुसल्लह बगावत थी पाक फौज के अंदर, और इसको जब तक बिल्कुल कुचला नहीं जाएगा तब तक किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चाहे वो फौजी फैमिली का फर्द हो, बेटी हो, बेटा हो, बीवी हो, फौजी खुद हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जो कार्रवाई की गई है तादीबी, लोग ये भी सवालात ज़हन में आते हैं, लोग सवाल उठा रहे होते हैं कि भाई ये जो सिविलियंस हैं, इनको तो फौजी अदालतों में भेजा गया है और इनके मुकदमात तो फौजी अदालतों में सज़ाएं बड़ी बड़ी इनको दी जाएंगी। लेकिन जो फौजी अफसरान थे अपने हाजुर सर्विस, उनके खिलाफ भाई तादीबी कार्रवाई की गई है। तादीबी कार्रवाई उनके खिलाफ इसलिए की गई है क्योंकि ये वो फौजी है जिनके खिलाफ कार्रवाई तादीबी की गई है जो इमरान खान के हामी नहीं थे। इमरान खान के हामी भी फौजी हैं, उन पे भी मैं आता हूं। ऐसा ये भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान के साथ हाजुर सर्विस फौजी नहीं थे, या इमरान खान के साथ रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं थे, या अफसरान नहीं थे, या उनकी फैमिलीज नहीं थी। ये बिल्कुल कहना गलत होगा। इमरान खान के हामी थे, हैं भी फौज में, लेकिन जो हामी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनके खिलाफ ये जो तादीबी कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई इमरान खान की हिमायत करने की वजह से नहीं,
بلکہ غفلت برتنے کی وجہ سے، کیونکہ فوج نے یہ طے کیا تھا 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو لاشیں نہیں دینی، یہ طے ہو چکا تھا اور احکامات جاری ہو گئے تھے تمام افسران کو کہ بھائی کوئی لاش، ایک لاش کہیں نہیں گرنی چاہیے، ہم نے ان کو ہیرو نہیں بنانا، جو ماضی میں ہو چکا اس کی غلطی کا ہم نے ازالہ کرنا ہے، تو اب دوبارہ ان کو ہم نے ہیرو نہیں بنانا اور ایک لاش ان کو نہیں دینی۔ اب یہ جب ہدایات چلی گئیں تو کسی کو آگے سے جو افسران کھڑے تھے، جہاں جہاں پی ٹی آئی نے حملے کیے، جی ایچ کیو پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ، آئی ایس آئی دفتر پہ، جہاں جہاں فوجی کھڑے تھے ان فوجیوں کو حکم تھا کہ بھائی آپ نے مزاحمت نہیں کرنی ان کے ساتھ، کیونکہ فوج کو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا پلان کوئی اس طرح کا ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگ اتنا آگے جا سکتے ہیں، جی ایچ کیو میں گھس سکتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ اندازہ شاید نہیں تھا فوج کو، اس لیے انہوں نے، کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی کیونکہ حکم تھا اوپر سے، تو یہ آگے نکل گئے بہت آگے، کیونکہ ان کا پلان تھا مسلح بغاوت کا۔ تو جو لوگ مسلح بغاوت، اب ملوث اس میں فوجی تھے، کہا تو جا رہا ہے کہ تھے، ایک تاثر تو ہے، لیکن وہ فوج خود اس کو ظاہر زیادہ سمجھتی ہے، جانتی ہے، فوج کو زیادہ پتا ہوگا کہ ہمارے کون کون سے افسران ملوث تھے یا کون کون سے ملوث نہیں تھے، کس کس نے غفلت برتی ہے، تو ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اور کیٹیگری وائز ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، یہ کلیئر پیغام دے دیا گیا ہے۔ اور دوسرا ایک سوال ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ بھائی جن فوجی افسران نے غفلت برتی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، مسلح کارکنوں کو، حملہ آوروں کو روکنے میں ناکام ہوئے، ان کے خلاف تو تادیبی کارروائی ہو رہی ہے۔ عمران خان کے جس نے، جو ماسٹر مائنڈ ہے اس پلان کا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یقیناً ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ حملے جنہوں نے کیے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، فوجی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں۔ لیکن جو عمران خان کو لائے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق آرمی چیف، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ لوگ سوال کر رہی ہیں کہ وہ تو ریٹائرڈ ہے نا، حاضر سروس فوجی افسران نے اگر غفلت برتی ہے اور پی ٹی آئی کو نہیں روکا، پی ٹی آئی کے حملہ آوروں کو، کارکنوں کو، تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اب سابق آرمی چیف جو ماسٹر مائنڈ تھا اس پورے پلان کا، جنرل فیض جو ماسٹر مائنڈ تھا اس پورے پلان کا، اس عمران خان کو لانے کا یا پی ٹی آئی کو اقتدار دلوانے کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، وہ کیوں بچے ہوئے ہیں ابھی تک؟ میں نے پہلے بھی ولاگ میں یہ کہا تھا کہ جب تک جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا احتساب نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، تب تک یہ جو تاثر پہلے رہا ہے ماضی میں کہ بھائی دو پاکستان ہے، امیر کے لیے، طاقتور کے لیے الگ ہے قانون پاکستان، اور غریب کے لیے اور کمزور کے لیے الگ ہے، تو یہ تاثر اب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جب فوج کے اپنے افسران کے خلاف فوج کارروائی کر رہی ہے، عمران خان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو جو ملوث ہے، جو ان 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو جو عمران خان اس بغاوت کرنے والے ماسٹر مائنڈ شخص کو، جس نے ملک تباہ کرنے کی پوری کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اداروں کو بدنام کیا، اداروں کو عالمی سطح پر ملک و ریاست کو بیچنے کی کوشش کی، اتنے نقصانات کیے، معیشت تباہ کی، سی پیک روک دیا، کام روک دیا، کشمیر مودی کی جھولی میں دے دیا، گود میں،
اور پھر کشمیر مودی کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ کرے مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان پر الزامات بدنام کرتا رہا کہ بھائی ایران جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان سے مداخلت ہو رہی ہے ایران میں. اس طرح کی جب باتیں پھر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی طالبان ہم نے پیدا کیے تھے. تو یہ پاکستان کے خلاف FIR کٹواتا رہا, ملک کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. جس شخص نے اس شخص کو لانے والے جو تھے وہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو پھر یہ تاثر زائل نہیں ہوگا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہے. جب ان کے خلاف کاروائی ہوگی تب کہا جائے گا یا سمجھا جائے گا کہ ایک پاکستان ہے, اور طاقتور کے لیے بھی وہی قانون ہے, وہی پاکستان ہے, وہی انصاف ہے, وہی معیار ہے جو غریب کے لیے ہے, اور غریب کے لیے وہی ہے جو امیر کے لیے ہے. یہ تاثر تب پیدا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے, دونوں کو بھی کٹاڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور ان کے ساتھ جو حامی جو تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ جو فوجی افسران عمران خان کے حامی تھے, حاضر سروس یا ریٹائرڈ, وہ توبہ طائب ہو گئے ہیں, انہوں نے وڈرا کر لیا. بھائی توبہ طائب تو جنرل باجوہ بھی ہوئے, تو ان کے خلاف پھر سارے توبہ طائب ہو جائے, پھر یہ بھی توبہ طائب ہو جائیں, سویلین بھی, PTI کے لوگ بھی. توبہ طائب کا کام نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات وہ کیونکہ مسلح بغاوت تھی پاک فوج کے خلاف, ان کو تو کسی صورت میں رعایت نہیں ہوگی. لیکن عمران خان کو لانے والے جو تھے ان کے خلاف بھی, اور عمران خان کے ہم نوا جو تھے, چاہے وہ سویلین ہوں چاہے وہ فوجی ہوں, ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. اور جو عمران خان کو بچانا چاہ رہے ہیں, کاروائی ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.